پاکستان کی سپریم کورٹ ویسے تو اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے اور بہت اہم جگہ پر ہے، لیکن شاید وہ 18ویں صدی میں رہ کر آپریٹ کر رہی ہے، یعنی جو ہی سپریم کورٹ کے گیٹ میں داخل ہو تو 18ویں صدی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارے ججز یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سپریم کورٹ کے جو عوام بستی ہے وہ کوئی 18ویں صدی میں رہتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ڈنگر کھوتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ کل سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کی اور تمام اسلام آباد کے جو رستے بند تھے ان کو کھولنے کا حکم دیا، اور کہا کہ پی ٹی آئی H9 اور G9 کے درمیان والے ایریا میں جہاں مولانا فضل الرحمان نے کچھ عرصہ پہلے دھرنا اور مارچ کیا تھا، وہاں پر وہ اپنا جلسہ کریں اور پھر گھر کو تشریف لے جائیں۔ تو جو ہی ساتھ میں ججز نے یہ بھی کہا کہ یہ جو وہ حکم دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے راستے کھول دیے جائیں اور H9 اور G9 کے درمیان یہ جلسہ کریں، تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو ہمارا آرڈر ہے اس کو کسی ٹاک شو میں، کسی خبر میں، کسی جگہ اس کو ڈسکس مت کیا جائے۔ اب اس کا کیا ماجرا ہے، اور وہ جلسے کی لوکیشن اور راستے کھولنے کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی سٹوری ایوب خان سے شروع ہوتی ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان، کہ جب سے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ہمارے جرنیل حکومتیں اٹھاتے اور بٹھاتے رہے، یعنی ہر وقت وہ حکومت کرنے کے معاملات میں اپنا پورا رول پلے کرتے اور اپنی اتھارٹی قائم رکھتے رہے، لیکن 2021 تک پہنچتے پہنچتے وہ اتنے بدنام ہو گئے کہ اب 2021 سے کچھ سال پہلے لوگوں نے ان کے نام بھی لینے شروع کر دیے اور کہنا بھی شروع کر دیا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ یہ آئینی جو حلف ہے آپ کا، آپ اس سے انحراف کریں۔ تو اب عمران خان مورا جب پشاور سے اپنا مارچ لے کر چلا، عمران خان مورا ہی ہے، مورا اس لیے کہ 2018 سے پہلے عمران خان نہیں تھا تو فساد کم سے کم ہوتا جا رہا تھا جو ہمارے حکومتی معاملات تھے، کیونکہ نواز لیگ بھی یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کو جرنیلوں نے بہت بری طرح استعمال کیا، لیکن پبلک کے آگے اس کا امیج یہ پیش کیا کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ خراب ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یعنی ہر نیگیٹو چیز ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے سامنے پورٹرے کر دی۔ پیپلز پارٹی تو خیر پہلے سے ہی اس چیز کو سمجھ رہی تھی، تو اب یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت میں چلنے کو ترجیح دے رہی تھیں کہ ملک کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان مورے کو تلاش کر لیا، وہاں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو جوڑا اور جوڑ کر اس کو 18 میں حکومت دی، یعنی 2018 میں اس کو اقتدار میں لیا۔ اب جب اس کو اقتدار سے نکال باہر کیا تو عمران خان اب سیاست میں ایک لڑائی جھگڑے کا نام ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اور ان کے اشارے پر چلتا ہے، اور جب کبھی اشارہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب موجودہ جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بتا دیا کہ کون کس طریقے سے ملک میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو عمران خان کی مدد کے لیے اب جرنیل تو نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ آ گئی اور انہوں نے کہا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلسہ کرنے دیں، رستے کھول دیں۔ عمران خان کو فوراً پیغام پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب رستے کھل گئے ہیں تو سب لوگ جو ہے وہ اسلام آباد آ جائیں اور ڈی چوک میں آ جائیں۔ اب 26 مئی کو جب عمران خان کا جلسہ ہو چکا تو سپریم کورٹ نے کیس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کیا کہ کل جو انہوں نے کہا تھا اس پر کیا ہو۔ تو پھر ججز بہت معصوم ہو گئے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ 18ویں صدی میں رہتے ہیں کہ عمران خان کو پیغام صحیح نہیں پہنچا جی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنے بیوقوف ہیں، یا وہ 18ویں صدی میں رہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ، تو کہتے ہیں نہیں عمران خان کو پیغام پہنچے ہی نہیں۔ یعنی عمران خان کے پاس نیٹ موجود ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، جس پہ بار بار ہر چینل اور ہر یوٹیوب پہ بندہ اور ہر پوسٹ لگانے والا، چاہے وہ ٹویٹر پہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام پہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک پہ لگا رہے ہیں، تو وہ تو سب بتا رہے ہیں کہ جلسے کی جگہ H9 اور G9 کے درمیان ہے اور سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے۔ تو عمران خان کو پتہ نہیں چلا ججز کیسے جو ہے وہ صرف نظر برتنے کے لیے، یعنی اس سے
کنارہ کشی بات سے اختیار کرنے کے لیے کہتے نہیں ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اس لیے ہم اس کو جو ہے نا وہ مارجن دیتے. یعنی درخت آپ نے جلا دیے، لوگوں کی زندگی جو ڈی چوک کے آس پاس رہتے ہیں وہ اجیرن ہوئی رہی عمران خان کی وجہ سے. کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے، لیکن یہاں پر کسی کے خلاف کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کہے گی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کس قدر طفل مکتب ہیں ہمارے یہ نئے وارد اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹرز. یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن یہ مدد کرتے ہیں حکومتیں لانے میں، اٹھانے میں، بٹھانے میں. تو کہنا صرف یہ تھا کہ ججز یہ مت سمجھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں آپ سیدھا کہہ دیں کہ آپ نے ان کی مدد کی اور آپ کے پاس اس کا کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی جواز نہیں ہے. یا آپ سیدھے سیدھے اس پر معافی مانگ لیں کہ آپ نے جو ان کے لیے رستے کھولنے کا کہا انہوں نے آپ کی بات کو فالو نہیں کیا، اس لیے آپ قوم سے معافی مانگتے. لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کیونکہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی نہ اس میں جرت تھی نہ آپ میں جرت. آپ صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، اگر آپ بولیں گے تو آپ کو سزا ملے گی. کیونکہ اسی لیے آپ نے کل کہا تھا کہ کوئی ٹاک شو میں اس کا ذکر تک نہ کرے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک مورا ہے. اس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ملک کا کاروبار 48 گھنٹے کے لیے بند کیا، ملک کو نقصان پہنچایا اور آخر پہ حاصل بھی کچھ نہیں. تو ہم لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے دھرنے میں مت جائیے، ان پر توجہ مت دیجیے. آپ اپنی ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں، اپنی ایجوکیشن پر توجہ دیں. لیکن کمال ہے ہماری عوام بھی، جو گئے ان کو چھوڑ کر عمران خان فوراً بری گالا روانہ ہو گئے اور جا کے نہا دھو کے سو گئے کہ رات کے جاگے ہوئے ہیں، اب ان کو اس وقت آرام کرنا. لوگ جائیں بھاڑ میں. لوگوں کو کہتے رہے آپ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے آئیے، تو ان کے ساتھ آخری لمحے دھوکہ کیا، فراڈ کیا. یہی اس ملک کی سیاست ہے اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومتیں اٹھانا اور بٹھانے کا عمل اور کاریگری. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.